بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گاؤں میں جب بھی کسی کے ہاں تیسری بچی پیدا ہوتی تو ایک پیسوں سے بھری گٹھلی سوکھے کنویں میں ڈال دی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ کنواں بابرکت ہے، جو یہاں پیسوں سے بھری گٹھڑی ڈالے گا تو اگلی بار اس کا شرطیہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اور ایسا ہوتا بھی تھا، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ جب میری تیسری بیٹی ہوئی تو میرے سسرال والے بھی میرا سارا سونا اور پیسے ایک گٹھڑی میں ڈال کر کنویں میں ڈال کے واپس آ گئے۔ تو میں رات کو اس کنویں میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے کنویں میں دیکھا تو میری تو روح ہی فنا ہو گئی۔ بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے، مگر کتنے لوگ ایسا سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں کہنے اور ماننے کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارے ہاں تعلیم کا بھی کوئی خاص رواج نہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے خاندانی پیشے سے ہی منسلک ہیں اور بہت سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ یہی چاہتے تھے کہ ان کے ہاں کثیر تعداد میں اولاد ہو، اور وہ بھی بیٹے، اس لیے کہ بیٹے ہوتے تو وہ جلد ہی باپ کا ہاتھ بٹانے کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 17 برس تھی۔ مجھے بچپن سے ہی بننے کا، سنورنے کا، زیور پہننے کا اور اچھا کپڑا پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا کمہار کا کام کرتے تھے اور یہ ہمارا جدی پشتی کام تھا۔ میرے بڑے دونوں بھائی بھی یہی کام کرتے تھے، بلکہ ہم دونوں بہنوں کو بھی یہ کام آتا تھا۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو ابا کی نقل اتارتے ہوئے مٹی کو گوندھتی اور پھر اس کے ہاتھ سے ہی چھوٹے چھوٹے برتن بھی بناتی۔ کچھ بڑی ہوئی تو ابا کی چاک پر برتن ڈھالنے بھی آ گئے۔ جب سے بھائی بڑے ہوئے تھے انہوں نے موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ اب وہ مال کے سیمپل شہر بھی لے جاتے اور وہاں سے اچھے آرڈر لے آتے۔ اب ہم لوگ مٹی کے برتنوں پر گلکاری بھی کرتے تھے، مختلف رنگوں سے بیل بوٹے بناتے جو بہت ہی دلکش لگتے تھے۔ یہاں بھی میری فطرت کی حسن پرستی سامنے تھی اور میں بڑے شوق سے یہ گل بوٹے بناتی۔ ابا مجھ سے بہت خوش ہوتا، اور جب بھائی اور ابا شہر جاتے تو واپسی میں ہم بہنوں کے لیے چوڑیاں، پازیب، پراندے اور مٹھائی لاتے۔ ہمارے بھی خوب مزے ہو جاتے۔ ہم سہیلیوں میں خوب اترا اترا کر اپنی چیزیں دکھاتے۔ میری سہیلیاں اکثر یہی کہتی تھیں، تم لوگوں کے تم ایسے ہیں، اور ان کی مائیں ناک پھونچ چھڑا کے کہتی، کمہارنوں کو دن لگے ہیں شوخی کمہارنے کہیں کی، یہ کہہ کر ناک چڑھا کر چل دیتی۔ میری اماں بڑی نیک عورت تھی۔ اس نے ساری جوانی صبر اور قناعت کے ساتھ گزار دی تھی۔ ابا کے ساتھ مٹی میں مٹی ہو کر وقت گزارا تھا۔ اب جب اولاد جوان ہوئی تھی تو اس کے بھی سکھ کے دن آ گئے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی بہت محنتی تھے۔ ان دونوں نے بس پرائمری تک ہی پڑھا تھا، اس کے بعد سے وہ ابا کے ساتھ کام پر لگ گئے تھے۔ اماں کے ویسے بھی پہلے بیٹے تھے، بعد میں بیٹیاں، تو اسی لیے ابا کو جلد بازو مل گئے تھے۔ گاؤں میں لڑکے لڑکیوں کی شادی بھی کم عمری میں ہی کرنے کا رواج تھا، اسی لیے ہم بہنیں 16-17 کی ہوئیں تو اماں نے ہمارے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی بھائیوں کے لیے بھی رشتے دیکھنے لگی۔ انہی دنوں میرا بڑا بھائی اکثر گھر سے غائب رہنے لگا۔ پہلے تو وہ ہر کام میں ابا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، بلکہ ابا کو کہتا کہ ابا تم آرام کرو، مجھے بتاؤ بابا جو بھی کام ہے۔ مگر اب آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی کام سے ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ موٹر سائیکل لے کر باہر نکل جاتا اور کئی کئی گھنٹے گھر واپس نہ لوٹتا۔ پہلے پہل تو کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا، پھر جب یہ سلسلہ زیادہ بڑھنے لگا تو ابا اور اماں پریشان ہو گئے۔ اب اماں نے جلد سے جلد بھائی کا رشتہ پکا کر دیا اور اس کی شادی کی تیاری کرنے لگی۔ ہمارا گھر بڑا تو تھا مگر کھلا حصہ زیادہ تھا، کمرے کم تھے اور دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے۔ اب ابا نے بھائی کے لیے ایک اور کمرہ بنانا شروع کر دیا۔ میری ہونے والی بھابھی ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے تھی اور میری ہی عمر کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر بھائی نے اپنی شادی کی تیاری میں بھی اس طرح دلچسپی نہیں لی جیسے اکثر لڑکے لیتے ہیں۔ منگنی کے بعد جب اماں اس کی شادی کے دن رکھنے لگی تو اس نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا، اماں ابھی میں شادی نہیں کروں گا۔ اماں تو پریشان ہو گئی۔ ابا نے اس سے کہا، تم غائب کہاں رہتے ہو اور شادی سے کیوں انکار کر رہا ہے پتر؟ اس پر وہ کہنے لگا،
ابا ایک شہری دوست کی مدد سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب میں پہلے باہر جا کر کام کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ ابا نے حیرت سے کہا، او میرے پتر، یہاں بھی تو عزت کی روٹی روزی مل رہی ہے، پھر باہر جا کر کیا کرنا ہے میرے بچے؟ بھائی کہنے لگا، ابا یہ گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہیں، ہم یہاں جتنی بھی محنت کر لیں مگر لوگ ہمیں کمیاروں کی اولاد ہی کہتے ہیں۔ میں اسی لیے باہر جا کر پیسے کمانا چاہتا ہوں ابا، تاکہ شہر میں گھر بنا سکوں اور وہاں پر کاروبار کریں گے تو کوئی ہمیں اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ ابا تو بھائی کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ یہ تو سچ ہی تھا کہ ہمارے گاؤں میں پرانے ریت رواج تھے، لوگوں کو ان کے پیشوں کے مطابق عزت دی جاتی تھی۔ کمہار، لوہار، چمار، نائی نچلی ذات ہی سمجھی جاتی تھی۔ ہم تو بچپن سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور اس کے عادی بھی ہو چکے تھے، مگر اندازہ نہیں تھا کہ بھائی اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کرے گا۔ ابا اور اماں کے روکنے سے بھی وہ نہ رکا اور کچھ ہی دن کے بعد باہر چلا گیا۔ ابا کا تو مانو ایک بازو ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک اداسی سی پھیل گئی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد اماں نے میرے لیے آئے ایک رشتے کو ہاں کہہ دی، ساتھ ہی دوسرے بھائی کا بھی رشتہ کر دیا اور 6 مہینوں کے اندر اندر ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کر دی۔ اماں کے گھر میں بہو کے آ جانے سے کچھ رونق ہو گئی تھی، جبکہ میں جس جگہ شادی ہو کر گئی وہ لوگ بھی کمہار ہی تھے، مگر یہ ایک بڑا خاندان تھا۔ میرے ساس، میرے سسر اور ان کے بھائی وغیرہ سب مل کر ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ یہ دوسرا گاؤں تھا، مگر میرے گاؤں سے بہت دور بھی نہیں تھا۔ بھائی نے بھی اس دوران باہر سے اچھی خاصی رقم بھیجی تھی اور اماں نے مجھے بڑا اچھا جہیز دیا تھا، سونے کے زیور اور خوبصورت کپڑے۔ جو بھی دیکھتا تو یہی کہتا، تمہاروں نے تو بیٹی کو چودھریوں جیسا جہیز دیا ہے۔ کوئی کہتا، مٹی بھی اب سونا بننے لگ گئی ہے، تو کوئی کہتا، بیٹے کے باہر جانے کی کمائی نظر آ رہی ہے۔ غرض کہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ میرا شوہر ایک دلکش اور محنتی انسان تھا، وہ سادہ مزاج تھا مگر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ بھرا پورا سسرال تھا۔ میرے شوہر کے بہن بھائی اور بہت سے کزنوں کی بھی شادی ہوئی تھی۔ یہاں اتنی مصروفیت تھی کہ دن گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ شادی کے سال کے بعد ہی میرے گھر اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ میں اور میرا شوہر تو اولاد پا کر بہت خوش تھے، مگر میرے ساس سسر بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوش نہ ہوئے۔ مجھے لگا کہ میری جٹھانی کے ہاں بھی تیسری بیٹی ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ افسردہ ہیں، مگر کچھ ہی دن میں مجھے اس گاؤں کی ایک عجیب و غریب رسم کے بارے میں علم ہوا۔ ہمارے گاؤں میں جب بھی تیسری بچی پیدا ہوتی تو ایک پیسوں سے بھری گٹھڑی سوکھے کنویں میں ڈال دی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ کنواں بہت بابرکت ہے، جو یہاں پیسوں سے بھری گٹھڑی ڈالے گا تو اگلی بار اس کا شرطیہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ یہ ان سب کا عقیدہ تھا۔ میری جٹھانی کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد میری ساس نے اس کا سارا زیور اور پیسے لے کر ایک گٹھڑی میں باندھ دیے اور جا کر وہ گٹھڑی کنویں میں ڈال دی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے جٹھانی کے لیے بہت افسوس آ رہا تھا کہ اس کا سارا زیور اور پیسہ کنویں کی نظر ہو گیا۔ اس واقعے کے کچھ ماہ کے بعد ہی میری جٹھانی پھر سے امید سے ہو گئی، ساتھ ہی میں بھی امید سے ہو گئی، مگر اس بار حیرت انگیز طور پر جٹھانی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے چند ہفتوں کے بعد میرے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میری ساس پوتا پیدا ہونے پر بہت خوش تھی، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، جبکہ میری دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پر وہ بجھ سی گئی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ تو اللہ کی دین تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بہت خوش تھے۔ مجھے تو بننے سنورنے کا شوق شروع سے ہی تھا۔ میں تو اکثر اپنے زیور گھر میں بھی پہنے رکھتی تھی۔ مجھے اپنے زیورات بہت عزیز تھے۔ ان میں سے کچھ تو میرا بھائی جو سال پہلے آیا تھا اس نے دیے تھے، اور کچھ میری اماں کے جہیز کے تھے، تو ان سب سے ہی میری کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہوئی تھی۔ میں اکثر انہیں نکال کر پہنتی اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ ایک سال کے بعد میں تیسری بار امید سے ہوئی تو میرے دل میں ایک خوف سا بھی پیدا ہو گیا۔ اس بار جوں جوں میرے دن بڑھ رہے تھے، یہ خوف بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اس بار اللہ سے بہت دعائیں کی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، مگر اللہ کی مرضی ہی تھی کہ تیسری بار بھی میرے ہاں اللہ کی رحمت ہی نازل ہوئی۔ اب
میں 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ کی رحمت ہے، اداس کیوں ہو گئی ہے؟ مسکرا دے۔ پر میں کیسے مسکراتی؟ مجھے تو ڈر کھائے جا رہا تھا۔ 2 دن گزرے، میری ساس میرے پیچھے پڑ گئی، تیے اپنا سونا زیور پیسے وغیرہ نا نکال کر دے مجھے۔ پر میں کیسے نکال دیتی؟ وہ تو سب ہماری محنت کی کمائی کا بنایا گیا تھا۔ میں شوہر کو کہنے لگی، میں نہیں دے سکتی۔ تو وہ کہنے لگا، وہ دے دو، کچھ نہیں ہوگا، اگلی بار پتر پیدا ہوگا، یہ سب تمہیں بیٹے سے زیادہ عزیز ہے کیا؟ میں نے کہا، بیٹی بیٹا تو خدا کی دین ہے، اس میں ان چیزوں کا کیا کمال؟ میں اپنی ایک چیز بھی نہیں دوں گی۔ پر میری اکیلی کی کہاں کسی نے سننی تھی۔ سارے ایک طرف ہو گئے اور میں اکیلی ایک طرف ہو گئی۔ آخر انہوں نے مجھ سے میرا سارا زیور لے کر کنویں میں ڈال دیا اور میں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ لوگ تو ڈال کر آ گئے۔ میں رات کو گھر سے باہر نکلی۔ میرا ارادہ کنویں کی طرف جانے کا تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی کنویں کی طرف جانے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میرا دل بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں میں رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو، بلکہ یہ سالوں سے سنسان پڑا ہو۔ ابھی تک کنواں بہت دور تھا۔ اچانک میری جوتی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی جوتی وہیں پر اتار دی اور سوچا کہ واپسی پر اٹھا دوں گی۔ میں کنویں کے پاس آ گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شخص سانس لے رہا ہو، میرے سوا بھی کوئی وہاں پر موجود ہو۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے کنویں میں جھانکا۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ میں ایک دم سے پیچھے ہو گئی اور ڈرتی بھاگتی ہوئی ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر سے کوئی شخص نکلا ہے، اس شخص کو دیکھ کر میں نے اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اس سے چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، کون ہے ادھر؟ میں بتا رہا ہوں سیدھی طرح سامنے آ جاؤ، جو بھی ہو، ورنہ میں نے پکڑ لیا نا تو مار ڈالوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ میرا دل اتنی بری طرح سے دھڑکنے لگا جیسے وہ آدمی میرے دل کی دھڑکن بھی سن لے گا۔ اس قدر خاموشی تھی۔ وہ پھر ایک دم سے چلایا، اور درخت کے پیچھے کون ہے؟ میں ایک دم سے درخت کے پیچھے سے نکل کر پوری سپیڈ سے بھاگی۔ وہ شخص میرے پیچھے بھاگتا ہوا مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، پر میں بھی پوری سپیڈ سے بھاگی جا رہی تھی۔ اس شخص کو اچانک سے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ میں اس کے پاس گئی، اپنی گٹھڑی اٹھائی اور پھر سے دوڑ لگا دی۔ میں کیسے اپنا خزانہ چھوڑ دیتی؟ وہ لے کر میں گھر آ گئی۔ گھر میں آ کے میں نے اپنا پورا زیور وغیرہ چھپا دیا، پر مجھے اب ڈر لگ رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اگر اس نے میرے گھر والوں کو بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میری ساس غصہ ہو گئی تو نہ جانے کیا کرے گی۔ پوری رات میری ڈرتے ڈرتے گزر گئی۔ صبح تک میں جاگ رہی تھی۔ جب میرا شوہر اٹھا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا، وہ لگتا ہے تم ابھی تک جاگ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا پسینہ صاف کیا اور کہا، نہیں ابھی اٹھی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہاری آنکھوں سے تو لگ رہا ہے کہ ساری رات کی جاگ رہی ہو۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی شاید آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں گی۔ اصل میں تو میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس کا پیغام آ گیا، وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا، اماں تمہیں کیوں سویرے سویرے بلا رہی ہیں؟ میں نے کہا، پتا نہیں، پر جا کر آپ اپنی اماں کو بتا دیں، مجھ سے نہیں آیا جاتا، میرے نا سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ ابھی تو تم چنگی بھلی تھیں، ٹھیک تھیں، اب اچانک سر میں درد کیسے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے میں ڈرامے کر رہی ہوں؟ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ جا کر اپنی اماں کو بتا دیں۔ یہ کہہ کر میں بیڈ پر لیٹ گئی اور وہ مجھے گھورتا ہوا باہر چلا گیا، کیونکہ بے عزتی اس کی ہونی تھی۔ اگر میں نہ جاتی تو اس کی اماں نے کہنا تھا، تم نے نا اپنی بیوی کو بگاڑ دیا ہے۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور غصے میں بولا، چلو اب اٹھ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور ڈرتے ہوئے اسے کہنے لگی، وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ جانتی ہو اماں مجھ پر غصے ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتی تمہاری۔ اماں نے بہت ڈانٹا مجھے اور کہا کہ
تمہاری نہ جانے بیوی کیا کیا کرتی پھر رہی ہے۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بولا، او کل رات کو تم صحن میں کیوں گئی تھی؟ جانتی ہو کتنی ٹھنڈ تھی، رات بھر سوئی بھی نہیں ہو، اسی وجہ سے ماں مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کی رفتار دیکھی اور سکا سانس لیا۔ جو میں سمجھ رہی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، بس اسی وجہ سے میں صحن میں گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اور مہربانی کر کے نا آج کے بعد مت جانا، ورنہ اماں سے میری چھترال ہو جانی ہے۔ ہماری اماں بہو کو تو کچھ نہیں کہتی، ساری بات اپنے پتروں پر ڈال کر ان کی کلاس لگا لیتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا، وہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہ مجھے کہنے لگا، اچھا جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ مجھے اتنے دن کوئی کام نہیں کرنا تھا، وہ مجھے آج ہی ناشتہ بنانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو پتا تو ہے میرے سر میں درد ہے، میں ناشتہ نہیں بنا سکتی۔ وہ کہنے لگا، پر مجھے تو بس آج تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ ہی کھانا ہے۔ وہ ضد کرنے لگا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس طرح کی ضد نہیں کی تھی۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی اور کہا، نہیں بنا کے دینا میں نے۔ وہ کہنے لگا، اور چلو جاؤ میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ پھر میں نے غصے میں کہا، ہاں بس نکل جاتی ہوں، اور میں غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے یوں لگے جیسے اس کا مطلب پورا ہو گیا ہو، وہ مجھے کمرے سے نکالنا چاہتا ہو۔ ناشتہ تو بس ایک بہانہ تھا۔ میں بھی کمرے سے نکل گئی۔ جب رات ہوئی میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے شوہر کو بھی بلایا۔ ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میری ساس میرے شوہر کو کہنے لگی، تمہاری بیوی رات کو کنویں سے اپنا زیور اور سونا نکال کر لے آئی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، اماں کیا کہہ رہی ہیں، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو میری ساس کہنے لگی، یہ ایسا کر چکی ہے، ورنہ کل رات کو اس ہوتی کی کنویں کی طرف جانے والے رستے میں سے کیسے ملتی جوتی؟ میرا شوہر ایک دم سے بولا، آپ کو وہ جوتی کس نے لا کر دی؟ اماں کہنے لگی، بس مجھے کسی نے بھی لا کر دی ہو۔ میرا شوہر کہنے لگا، اماں جو کچھ بھی ہے نا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیوی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، جس نے بھی آپ کو بتایا جھوٹ ہی بتایا ہے، آپ بے شک میرے کمرے کی تلاشی لے سکتی ہیں۔ میں تو ایک دم سے ڈر گئی۔ میری ساس کہنے لگی، وہ تو میں لوں گی ہی، تمہیں کیا پتا بے وقوف۔ میری ساس کمرے میں چلی گئی اور تلاشی لینے لگی۔ پورے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد میری ساس کو کمرے میں سے کچھ نہ ملا، اور میں سوچنے لگی کہ وہ جو میں رات کو سونا اور زیور لائی تھی وہ کہاں چلے گئے۔ میں ڈر گئی۔ میرا شوہر اپنی اماں سے کہنے لگا، آپ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہیں، ہم سونا اور پیسے کنویں میں پھینک چکے ہیں اماں، اب چاہے وہ جہاں بھی جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب آگے بیٹی ہو یا بیٹا یہ تو بس خدا کی دین ہے۔ میں ایک طرف تو پرسکون ہو گئی کہ کمرے کے اندر سے کچھ نہیں ملا، دوسری بات مجھے الگ سے پریشانی ہونے لگی، آخر کو وہ سب کچھ گیا کہاں؟ کہیں میرے شوہر نے تو غائب نہیں کر دیا؟ پر وہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ اپنی اماں سے میرے لیے کیوں جھوٹ بولتا؟ آخر چل کیا رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے ڈانٹے نہ کہیں۔ دن گزرنے لگے، میرے شوہر نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کی۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اگر وہ سونا میرے شوہر نے نہیں اٹھایا تھا تو پھر وہ کدھر چلا گیا؟ میں خود کمرے سے ڈھونڈنے لگی، پر مجھے خود بھی کہیں سے نہ ملا۔ میں کافی دن پریشان رہی۔ مہینے گزر گئے۔ میری ساس مجھے جھوٹی اور نہ جانے کیا کیا تانے دیتی رہتی، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بے بس ہو گئی تھی اپنی ساس کی باتیں سن سن کر۔ انہی دنوں پھر سے مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو وہ کہنے لگا، اور بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی اماں نہیں چھینے دے گی نا؟ وہ کہنے لگا، اور تم فکر مت کرو، اگر کوئی تمہیں یا میری بیٹیوں کو کچھ کہے گا نا یا کہنے کی ہمت کرے گا تو میں تم سب کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ دوسرے مردوں سے کتنا الگ تھا، ان جاہل مردوں جیسا نہیں تھا جو بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں۔ مجھے سکون مل گیا، پر مجھ میں سونے اور زیور والی بات بتانے کی اب بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ اپنے شوہر کو بتاؤں، پر نہ بتا سکی۔ دن گزرنے لگے۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے مجھے ایک ہی ڈر کھائے جا رہا تھا
کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے مجھے جینے بھی نہیں دینا۔ وہ ابھی سے ہی اتنے رنگ دیتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں تمہارے تو اب نا بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں ڈرا دیتی۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں کبھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ ایک دن میں نے اس بات کا ذکر اپنی اماں سے کیا۔ اماں کہنے لگی بیٹا یہ ہر جگہ کا اپنا رواج ہوتا ہے، پر یوں کنویں میں سونا پیسے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں میری پتر۔ اماں کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں پرسکون ہو گئی۔ میں کمرے سے نکلی، اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے پھسلا اور میں زمین پہ دھڑام ہو گئی۔ مجھے کسی چیز کی ہوش نہ رہی۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے اپنے پاس اپنے شوہر کو دیکھا، پھر میں نے ارد گرد دیکھا، یہ تو کسی شہر کا ہاسپٹل لگ رہا تھا اور میرے پاس بس میرا شوہر ہی تھا۔ مسکراتا ہوا مجھے کہنے لگا وہ اب سے بس تمہارا بیٹا اور بیٹیاں تینوں میری ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میں نے کہا آپ کے گھر والے نہیں آئے؟ وہ کہنے لگا وہ اماں مجھ سے ناراض ہیں، جب راضی ہو جائیں گی نا تو آ جائیں گی، انہیں شاید یہی معلوم ہے کہ تمہاری اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اماں آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہنے لگا وہ کیونکہ اماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے تمہیں بچانے کے لیے سارا سونا خود چھپا دیا تھا جو اماں کو نہیں ملا۔ سالوں سے چلتے آئے رواج کو ہم دونوں نے ٹھوکر مار دی ہے، اس وجہ سے سارے گھر والے ناراض ہیں، پر کسی ایک کو تو یہ رواج ختم کرنا ہی تھا نا جو تم نے کر دیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو آپ نے سونا چھپایا تھا، مجھے تو بتا دیتے، بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا واہ واہ تم نے بھی تو نہیں بتایا تھا، حساب برابر۔ اور ایک اور اچھی خبر، مجھے نا شہر میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، میں نے یہیں پر گھر لے لیا ہے، جب گھر والے راضی ہو جائیں گے نا پھر چلے جائیں گے، اب یہیں رہیں گے۔ جانتی ہو تمہارے گھر والے بھی اسی شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جب میری ساس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بھاگتی چلی آئیں اور کہنے لگی آپ نے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے نا تم لوگ اب شہر میں رہو۔ میری ساس نے مجھے بہت ساری دعائیں دی اور ساس کو یقین بھی آ گیا کہ جیسا وہ پوری زندگی سمجھتی رہی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سونا تو گاؤں کے چودھری کنویں سے نکال لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔